بعض عناصر نے عوام اور فوج کے رشتے پر وار کرنے کی مذموم کوشش کی جسے سمجھداری سے ناکام بنا دیا۔ شہداء کا تقدس اور احترام ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بیان۔ کہا یوم دفاع اور شہداء ہماری قومی اور عسکری تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاک فوج دشمن کے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ناگزیر ہے۔ باہمی تعاون سے پاکستان اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ یوم دفاع پر قوم کا غازیوں اور شہداء کو سلام۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی یادیں تازہ۔ کراچی میں وزارت قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے وزارت قائد پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب۔ مہمان خصوصی چیف آف اسٹاف وائس ایڈمرل نوید اشرف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ لاہور کے مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ ثوابی میں پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی شہید کی قبر پر حاضری، سلامی پیش کی۔ میجر طفیل شہید نشان حیدر اور میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزارات پر بھی تقریب فاتحہ خوانی کی گئی۔ 6 ستمبر کو وطن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باب رقم کیا۔ وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی کا یوم دفاع پاکستان پر پیغام۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شکرپڑیا میں یادگار شہداء پر حاضری۔ تقریب سے خطاب میں کہا ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولے، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، شہداء اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کے مقروض ہیں۔ تو ہمارے شہداء ہمارے جھومر ہیں، ہمارے شہداء اور ان کے خاندان ہم ان کے مقروض ہیں، اور اس قرض کی ادائیگی میں جو چھوٹا سا نذرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ان کے اور ان کے پیاروں کی تقریب ہے۔ مادر وطن کے ہزاروں بیٹوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاک سرزمین کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور افواج پاکستان کی جانب سے 18ویں یوم دفاع پر شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق غیور قوم اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ مسلح افواج ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف دفاع وطن کے لیے پرعزم۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں زبردست کمی، 7 روپے سستا۔ اوپن مارکیٹ میں 310 اور 313 روپے پر ٹریڈنگ۔ ملک بوستان کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں مزید کمی آئے گی۔ نگراں حکومت کا بجلی چوری روکنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا اعلان۔ نگراں وزیر توانائی کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر رہے ہیں۔ بجلی چوری میں ملوث اہلکاروں کی فہرستیں تیار ہو گئیں، تبادلے کریں گے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے آج یا کل تک جواب آ جائے گا۔ 1-2 روز میں لوگوں کے لیے ریلیف کا اعلان کریں گے۔
نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بجلی کے بلوں میں عوام کا احتجاج جائز ہے، لوگوں کی پریشانیوں کا حل نکالنا ضروری ہے۔ ملک بھر میں چینی کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران ایف سی بلوچستان نارتھ نے گزشتہ رات کامیاب آپریشن کیا۔ چینی افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی۔ مہنگائی نے لوگوں کی زندگی پھیکی کر دی، لوگ چینی کے بعد چائے سے بھی محروم۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں صرف 2 روپے کی کمی، قیمت 172 روپے کلو ہو گئی۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس، چودھری پرویز الہی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی حکم کے باوجود صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر لاہور ہائی کورٹ برہم، چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ ایشیا کپ میں سپر 4 مرحلے کا آج سے آغاز۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری۔ کپتان بابر اعظم کا کہنا تھا اگر ہم ٹاس جیتتے تو ہم بھی بیٹنگ ہی کرتے۔ برازیل میں شدید طوفان اور سیلاب سے تباہی، 22 افراد ہلاک۔ بلغاریہ میں سیلاب کے باعث متعدد بنگلے اور ہوٹل زیرآب، 2 افراد جان سے چلے گئے۔ سمندری طوفان ڈینیل نے یونان میں تباہی مچائی۔ چین میں شدید بارشیں، فوجیان میں سب وے سروس معطل، اسکول بند۔ دیوار چین کو نقصان پہنچانے کے الزام میں چھوڑا گرفتار۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کے 980ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، علمی کانفرنسز، قرات، نعت خوانی اور سما کی محفلیں۔ زائرین کی تواضع کے لیے لنگر کا وسیع پیمانے پر انتظام، 3000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور۔